فاختہ نے چمک کر کہا، تم کیا جانو میں نے اپنا انعام پا لیا۔ جب میرا مولا مجھ سے پوچھے گا کہ اے فاختہ، ہم نے تم کو تمہاری نعمتیں دی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک کہانی لے کے ہم حاضر ہیں جس کا نام ہے چونچ بھر پانی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک بڑے میدان میں آگ بھڑکائی جا رہی تھی۔ دور دور سے جنگل کاٹ کر لکڑیاں لا لا کر اس آگ میں ڈالی جا رہی تھیں۔ کئی ہفتوں کی محنت سے آگ بھڑک اٹھی، اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ اس کا دھواں چاروں طرف پھیل کر لوگوں کو ہیبت زدہ کر رہا تھا۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ سے دور ایک پر بہار چمن میں ایک چھوٹی سی فاختہ رہتی تھی جس میں وہ سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک الو کا گھونسلہ تھا جو رات کو گشت کر کے دنیا جہان کی خبریں جمع کیا کرتا تھا۔ جب بھڑکتی ہوئی آگ کا دھواں فاختہ کے گھر تک پہنچا تو اس نے گھبرا کر الو سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ الو نے کہا، تم کو معلوم نہیں ہمارے عظیم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے آگ دہکائی ہے؟ فاختہ کا کلیجہ دہک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کون ابراہیم؟ وہی خلیل اللہ؟ الو نے اپنی آنکھیں چمکا کر کہا، ہاں ہاں وہی ابراہیم۔ یہ خبر سن کر فاختہ بے اختیار رونے لگی۔ اس نے چیخ کر کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے دوست کو کوئی نہیں جلا سکتا۔ الو نے ہنس کر کہا، تم کون چیز ہو روکنے والی؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ فاختہ نے روتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پھڑپھڑاتی ہوئی اپنے گھر میں لوٹ آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے اپنے بچوں پر الوداعی نظر ڈالی اور گھر سے نکل گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر دعا کی، اے میرے رب، ابراہیم کو بچا لے۔ وہ قریب کے چشمے پر گئی اور اپنی چونچ میں پانی بھر کر تیزی سے پھیلی ہوئی آگ کی طرف اڑنے لگی۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے لیکن فاختہ کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، میرے رب، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے۔ اور اس کی چونچ میں پانی کے چند قطرے تھے جس سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتی تھی۔ جب وہ شعلوں کے قریب پہنچی اور آگ سے اس کے پر جلنے لگے تو اس نے وہ چونچ بھر پانی آگ پر ڈال دیا اور پھر تیزی سے دوبارہ چونچ بھرنے کے لیے چشمے کی طرف پلٹی۔ فاختہ نے کئی پھیرے لگائے، وہ تھک کر چور ہو گئی۔ آگ کی گرمی سے اس کے بازو شل ہو گئے۔ بالآخر وہ اپنے گھر کے قریب بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ الو جو یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اس نے زور کا کہکا لگایا اور کہا، بے وقوف چڑیا، یہ چونچ بھر پانی سے آگ کا دریا بجھانے چلی تھی۔ فاختہ نے چمک کر کہا، تم کیا جانو میں نے اپنا انعام پا لیا۔ جب میرا مولا مجھ سے پوچھے گا کہ اے فاختہ، ہم نے تم کو تمہاری نعمتیں دی تھیں لیکن جب ہمارا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب تم نے کیا کیا؟ تب میں عرض کروں گی، میرے مولا، میں نے اپنی بساط بھر کوشش آگ بجھانے میں لگا دی۔ فاختہ نے یہ کہتے کہتے دم توڑ دیا۔ الو سوچنے لگا، یہ چھوٹی سی چڑیا جیت گئی، افسوس میں طاقتور ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا۔ دنیا کے ہر دور میں نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی کشمکش جاری ہے۔ آج بھی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی آگ کو بجھانے کی کیا ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں یا صرف تماش بین بنے بیٹھے ہیں؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم فاختہ کے کھانے میں ہیں یا دوسرے کھانے میں۔ اگر کہیں یتیم خانے کا چندہ ہو رہا ہو تو کوشش کیجیے کہ آپ کی طرف سے کوئی لقمہ ان کے پیٹ میں اتر جائے۔ اگر کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو آپ کے نام کی بھی ایک اینٹ اس میں لگ جائے اور قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارش بن جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔